جو کچھ ہم نے پچھلی ویڈیو میں انٹرسٹ کے بارے میں سیکھا، اب ہم اسے جنرلائز کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ میں جو ہے ادھار لے رہا ہوں پی ڈالر اماؤنٹ کی جو ہے وہ میں جو کہ پرنسپل اماؤنٹ ہے دراصل وہ میں بورو کر رہا ہوں، اور جو ریٹ طے کیا گیا ہے جس کو ہم ریٹ آر کہہ رہے ہیں، یہ دراصل پرسنٹیج ہے، یعنی کہ پرسنٹیج آر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص وقت کے لیے، وقت کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتنے سال، بس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹی ایئرز یعنی کہ ٹی سال کے لیے یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بورو کی گئی ہے، اب یعنی کہ ادھار لی گئی ہے. اب اس ٹی عرصے کے یعنی کہ ٹی سال کے ٹی ایئرز کے گزرنے کے بعد اگر میں سمپل انٹرسٹ کی بات کروں تو کتنی اماؤنٹ ہوگی یہ دیکھیے. تو سب سے پہلے میں یہ لکھتا ہوں ٹی زیرو، یعنی کہ جیسے ہی میں نے لیا اور فوراً واپس کر دیا تو مجھے تو وہی رقم واپس کرنی جو کہ پی ہے اصل میں. لیکن جب ایک سال گزر جائے گا یا ایک پیریڈ گزر جائے گا طے شدہ، تو یہ پی پلس آر پی کے برابر ہو جائے گا، یعنی کہ ریٹ ٹائمز پرنسپل، اور وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا. اگر فرض کر لیجیے 10% ہوتا اور $100 لیے گئے ہوتے تو یہ $10 ہوتے، اور اسی طریقے سے سلسلہ ہوتا. تو یہ جو ہے یہ ہو جائے گا پی کامن نکل آئے گا تو یہ 1 پلس آر ہو جائے گا. پھر 2 سال یا یوں ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد یعنی کہ ٹی از اکول ٹو 2 اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ یہ جو آر پی ایک اور آر پی اس میں ایڈ ہو جائے گا، یعنی کہ ریٹ جو ہے اس میں مزید ایڈ ہو جائے گا. پرنسپل میں پہلے سال میں ہم نے ایک آر پی ایڈ کیا، دوسرے سال میں ایک آر پی مزید ایڈ کریں گے. یہ ایک آر پی مزید آ گیا ہمارے پاس یہ، اور اس طریقے سے 1 پلس پی انٹو 1 پلس 2 آر ہو گیا ہمارے پاس. تو اسی طریقے سے جب ہم مزید تیسرے سال کی بات کریں گے تو یہ 3 مرتبہ یہ پی آر کی جو رقم ہے جو بھی ہو یہ ہمارے پاس، یا آر پی کی جو رقم ہے یہ ہمارے پاس جمع ہوگی. تو یہ پہلے سال کا، پھر یہ دوسرے سال کا، اور پھر یہ تیسرے سال کا آر پی ہمارے پاس آ گیا. یعنی ہو جائے گا پی کامن چلا جائے گا پر تو 1 پلس 3 آر کے برابر ہو جائے گا. امید آپ سمجھ رہے ہوں گے. ٹی سال گزرنے کے بعد جو کہ کچھ بھی مدت ہو سکتی ہے تو یہ ہو جائے گا پی انٹو 1 پلس ٹی آر، 1 پلس ٹی آر کے برابر ہو جائے گا. یعنی کہ ٹی سال یعنی کہ ٹی کا جو وقفہ ہے وہ گزرنے کے بعد میں جو ہے جو ٹوٹل اماؤنٹ مجھے واپس کرنی ہوگی وہ یہ ہوگی پی. اب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں. فرض کر لیجئے کہ کسی نے $50 لیے بینک سے بورو کیے، کسی شخص سے بورو کیا، اور 15% انٹرسٹ پر، اینول انٹرسٹ پر بورو کیے گئے، اور یہ 20 سال کے لیے ادھار لی گئی یہ رقم. تو سوال یہ کہ 20 سال بعد وہ رقم کتنی جائے گی، تو 50 انٹو 1 پلس، اب یہاں پر ٹی ہمارے پاس ہے 20 اور آر ہمارے پاس ہے 15% یعنی 0.15 کے برابر ہے. یہ اصل میں ریشو ہوتا ہے. تو اب ہم آئیں گے 50 انٹو 20 پلس 1.15 ہوتا ہے 3 کے برابر، صحیح. تو یہ ہو جائے گا 1 پلس 3، تو یہ 50 انٹو 4 از اکول ٹو 200، یعنی کہ $200 20 سال گزرنے کے بعد اگر کسی شخص نے 15% اینول انٹرسٹ سمپل انٹرسٹ پہ ادھار لیے ہیں تو اسے $200 واپس کرنے پڑیں گے. اور یہ ہمارے پاس فارمولا بھی اس کے لیے آ گیا ہے کہ پی انٹو 1 پلس ٹی آر. اب ہم یہی ایگزامپل یا یوں کہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بات کریں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی، تو میں اس کو کلین کر دیتا ہوں. اوہ میں نے غلط رنگ لے لیا، کوئی بات نہیں، یہ لیجئے، یہ میں نے جو غیر ضروری چیزیں تھیں سب ہٹا دیں یہاں سے. اب کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اگر میں بات کروں گا تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں کیا ہوگا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ظاہر بات ہے پہلے سال کے اختتام پر تو وہی ہوگا پی پلس ریٹ ٹائمز پرنسپل اماؤنٹ، ریٹ ٹائمز پرنسپل اماؤنٹ، یہ ہو جائے گا. میں پی کامن نکالوں گا تو یہ 1 پلس آر کے برابر ہو جائے گا. جب یہاں تک تو بات سمپل اور کمپاؤنڈ والی سیم ہے، لیکن جب ہم دوسرے سال کے اختتام پر جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا، تو ہمارے پاس یہ جو پرنسپل ہے یہ ہمارا نیا پرنسپل اماؤنٹ ہو جائے گا. جو پہلے سال کے اختتام پر ٹوٹل اماؤنٹ تھی وہ نیا پرنسپل اماؤنٹ بن جائے گی، جس میں کہ آلریڈی انٹرسٹ شامل ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے اوریجنل کی جگہ اب یہ لے لے گا، یہ والا انٹرسٹ لے گا ٹائمز، یعنی کہ یہ ملٹیپلائی ہو گیا 1 پلس آر سے. تو اب دوسرے سال کے اختتام پر کیا ہوگا، دوسرے سال کے اختتام پر یہ ہوگا کہ اس جو کہ نیا پرنسپل ہمارے پاس اماؤنٹ آیا ہے یہ ایک بار پھر ملٹیپلائی ہوگا 1 پلس آر کے ساتھ، 1 پلس آر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. یعنی
یہ ہمارا یہ 1 پلس آر سے ملٹیپلائی ہم نے کیا تو یہ ہمارے پاس جائے گا پی ٹائمس 1 پلس آر ہول اسکوائرڈ. اسی طریقے سے تیسرے سال کی جب میں بات کروں گا, یاد رکھیے کہ ہم نے سمپل انٹرسٹ میں ایڈ کر رہے تھے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں. وہاں پر ہم پلس پی آر جو ہے یا پلس آر پی کی جو اماؤنٹ تھی وہ ہم اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ میں ہم ایڈ کر رہے تھے, اور یہاں پر ہم ہر ٹرم میں یا ہر سال میں ہم اس کو جو 1 پلس آر کا جو انکریمنٹ ہے وہ ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ضرب دے رہے ہیں. تو اب جب ہم تیسرے سال کی بات کریں گے تو یہ جو ہے یہ پی ٹائمس 1 پلس آر کیوبڈ ہو جائے گا, کیونکہ ایک بار پھر نیا پرنسپل اماؤنٹ ہمارے پاس آ گیا. تو اس طریقے سے ٹی ٹائم گزرنے کے بعد ہو جائے گا پی ٹائمس 1 پلس آر ٹو دی پاور ہول ٹو دی پاور ٹی. تو یہ اگر سمپل انٹرسٹ میں یہ 200 تھا, اگر یہی اماؤنٹ کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں دیا جاتا تو کیا ہوتا, تو یہ ہوتا کہ 50 ٹائمس انٹو 1 پلس 1.15 جو کہ ریٹ ہے ریز ٹو دی پاور 20, یہ 20 کی پاور پہ پہنچ جاتا ہے, یعنی 50 انٹو 1.15 ریز ٹو دی پاور 20. اگرچہ آپ کو 20 صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو اب ٹو دی پاور 20 کا مطلب کیا ہوا, ٹو دی پاور یعنی کہ 1.15 ٹو دی پاور 20 کا مطلب کیا ہوا. میں ایکسل شیٹ پہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں, اس کو میں بٹا دوں, پر سارا اریز کر دیتا ہوں. چلیے میں سارے کا سارا ہی اریز کر دیتا ہوں. اب میں کہیں پر بھی یہ لکھ لیتا ہوں, تو یہ ہو جائے گا پلس 1.15 ریز ٹو دی پاور 20, یہ ہو جائے گا 16.3365, یعنی کہ 16.37 میں اس کو کہہ سکتا ہوں 16.37. تو 50 ٹائمس 16.37. اب میں ان کو آپس میں جب ملٹیپلائی کروں گا 16.37 کو 50 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ہو جائے گا 818, یعنی کہ $818 مجھے ریٹرن کرنے ہوں گے 20 سال کے بعد, جبکہ میں نے لون جو لیا ہے وہ 15% کمپاؤنڈ انٹرسٹ پر لیا ہے, صرف 15%, اور لیے کتنے, صرف $50 نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی عجیب و غریب اور نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. یہ ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ تھا اور یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. دونوں کا آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سال کے اختتام پر کتنا زیادہ $618 کا فرق آ گیا کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور سمپل انٹرسٹ کے درمیان. اور بدقسمتی سے حقیقی دنیا میں بینکنگ سسٹم میں کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے انٹرسٹ کی, اور وہ صرف سال کی بنیاد پر انٹرسٹ کو نہیں بڑھاتے بلکہ وہ کنٹینیوس کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں. اور اسی بارے میں میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جادوئی چیز جس کو ہم ٹو دی پاور ای کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. بہرحال آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.